چین نے ایک اہم تجارتی فیصلہ کیا ہے جو بھارتی معیشت کے لیے خطرے کی علامت ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کا بہت اہم سوال، کیا بھارت چین کے سامنے بے بس ہے؟ دوسری جانب بھارت کو کھیل کے میدان میں ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی شاندار جیت اور پاکستانی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل کو کیا سزا ہوگی یا وہ سزا سے بچ جائے گا؟ نیا پینڈورا باکس کھول گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان نیوز۔ امید کرتے ہیں آپ کی عید بہترین گزر رہی ہوگی۔ آج کی سب سے بڑی خبر، پاکستانی ریسلر نے بھارتی حریف کو شکست دے کر قوم کو عید کا تحفہ دے دیا۔ پاکستان کے ریسلر اطہر زاہد نے بھارتی حریف سمرت وریندر کو شکست دے کر عالمی چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ 29 سالہ پاکستانی پروفیشنل ریسلر اطہر زاہد نے نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقدہ عالمی ریسلنگ گرینڈ ایونٹ میں بھارتی ریسلر سمرت وریندر کو شکست دے کر انٹرنیشنل چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اطہر زاہد نے فتح کے بعد کہا کہ یہ جیت پاکستان اور اس کے 25 کروڑ عوام کے لیے عید کا تحفہ ہے۔ میں عید کے موقع پر اپنے گھر اور خاندان سے دور تھا، لیکن یہ سب پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ہے۔ ہم حق پاکستان نیوز کی جانب سے اطہر زاہد صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں معروف ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کے حوالے سے۔ قاتل عمر حیات المعروف کاکا کے والد کا کہنا ہے کہ میرا دل اس بات پر راضی نہیں کہ ثنا یوسف کا قتل میرے بیٹے نے کیا ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق 2 جون کو اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں قتل کی جانے والی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم عمر حیات کو 3 جون کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ملزم نے دوران تفتیش ٹک ٹاکر کے قتل کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ بعد ازاں ملزم کو شناختی پریڈ کے لیے 14 روزہ جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر عمر حیات عرف کاکا کے والد کا امجد کا ایک انٹرویو کلپ وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے بیٹے کے قتل میں ملوث ہونے پر راضی ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ وائرل ویڈیو کلپ میں عمر حیات کے والد نے بتایا کہ میرے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے جبکہ بڑا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ ملزم کے والد کے مطابق مجھے قتل کے بارے میں کچھ نہیں پتا، حتیٰ کہ مجھے بیٹے کے ثنا یوسف سے تعلق اور دوستی کا علم بھی نہیں ہے۔ میں نے ابھی ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میرا بیٹا فائرنگ کر سکتا ہے اور اس سے کیا تعلق ہے اس بارے میں بھی مجھے علم نہیں ہے۔ ملزم کے والد کا مزید کہنا تھا کہ ویڈیو بہت چھوٹی سی ہے، اس میں نہیں دیکھا گیا کہ میرے بیٹے نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا۔ میں نہیں مانتا کہ میرے بیٹے نے اس کا قتل کیا ہے۔ ایک دوسرے انٹرویو میں امجد صاحب نے مزید کہا کہ اگر میرا بیٹا قتل میں ملوث ہے تو اس کو قانون کے مطابق ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن مجھے انصاف چاہیے، اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اس معصوم لڑکی کے لیے جس کا قتل ہوا ہے، پھر چاہے وہ قاتل میرا بیٹا ہو یا پھر کوئی بھی ہو۔ میں اس قتل کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور دوسری جانب سینئر صحافی نعیم مصطفیٰ نے بتایا کہ FIR اتنی کمزور ہے کہ ملزم عمر حیات کو تمام تر شہادتیں اکٹھی کر لینے کے باوجود بھی سزا دلوانا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ نعیم مصطفیٰ نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ سب سے پہلی کمزوری یہ ہے کہ FIR میں عینی شاہدین موجود نہیں، FIR ٹیمپرڈ لگتی ہے۔ مدعیہ جو مقتولہ کی والدہ ہے، اس کا ایک موقف میڈیا کی بھی زینت بنا، لیکن مقدمے میں خود کو گھر کے باہر ظاہر کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ پولیس کی بھی مجبوری ہو سکتی ہے۔ اس طرح صرف پستول کا لفظ بھی ادھورا ہے، مقدمے میں وجہ اناد کا ذکر نہیں اور ملزم نامعلوم ہے۔ ساری شہادت تکنیکی بنیادوں پر لی گئی ہے، اب چالان بھی تکنیکی بنیادوں پر تیار ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی واردات کرنے کے باوجود ملزم بھاگ کر اپنے گھر چلا گیا اور وہیں سے گرفتار ہوا۔ پولیس مقتول فون اور آلہ قتل بھی وہیں سے برآمد ہوا۔ نعیم مصطفیٰ نے مزید بتایا کہ تفتیشی ماہرین کہتے ہیں کہ کمزور FIR کے باوجود کیس مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شہادتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں جس کے شواہد شامل کیے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ تفتیشی ٹیم موقع پر پہنچے تو امام مسجد نے بتایا کہ ایک ریڑھی باندھ نے یہ بات بتائی۔ ایک بات اہم یہ ہے کہ اسلام آباد میں کوئی ایسی فورنزک لیب نہیں ہے جہاں ان سب چیزوں کو تقابلی جائزہ لیا جائے۔ پنجاب فورنزک لیب میں ڈیٹا آئے گا، اس کو آپس میں جوڑا جائے گا اور برآمد ہونے والی چیزوں کو حقیقی بنیاد پہ چھیڑ چھاڑ ہونے کے تازہ جائزہ لیا جائے گا۔ جائے وقوع سے پولیس کو 2 خلوی مل گئے ہیں، ان کی مقتولہ کو آنے والے زخموں کی مطابقت ہوگی، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے ہوگی، لیکن یہ سارا کیس تفتیشی افسر کی ذہانت پر ہے۔ ساری تکنیکی اور حقیقی شہادتیں اکٹھی نہیں ہوئی تو اس کا فائدہ ملزم کو ہوگا۔ بات کرتے ہیں چین اور بھارت کے درمیان سر جنگ کے حوالے سے۔ چین نے ایک اہم تجارتی فیصلہ کیا ہے جو بھارتی معیشت کے لیے خطرے کی علامت ثابت ہو سکتا ہے۔ بھارت کو نایاب
دھاتوں کی برآمد چین پر پابندی لگا دی، جس کے بعد اب بھارتی انڈسٹری شدید بحران کا شکار ہے۔ آٹو انڈسٹری چین کا انحصار ہے بھارت کا چین پر، اور اس کے علاوہ چین نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے بعد اب بھارت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نایاب دھاتوں کے برآمد پر پابندی کے چین کے فیصلے کے بعد بھارت کے پاس کوئی متبادل نہیں، جس کے باعث بھارتی آٹو انڈسٹری کا شور سنائی دے رہا ہے، اور صنعت کاروں نے حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ چینی اقدام سے بھارتی کارخانوں کی بندش کے خدشے کے ساتھ ساتھ روزگار پر بھی منفی اثرات رونما ہو رہے ہیں۔ چین کی پابندی سے مودی سرکار کے میک ان انڈیا کے دعووں کو بڑا جھٹکا لگا ہے، اور بھارت میں گاڑیوں کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ متوقع ہے۔ چین کے اقدام سے بھارت کی صنعتی خود مختاری پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے، اور ایک بار پھر بھارتی صنعت غیر ملکی رحم و کرم پر ہے۔ چین کی پابندی سے بھارت کا صنعتی خواب چکنا چور ہو گیا۔ یاد رہے کہ بھارت کی الیکٹرک گاڑیوں اور روایتی آٹو پروڈکشن کا دار و مدار انہی نایاب دھاتوں پر ہے، جو چین دنیا بھر میں ان دھاتوں کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ بھارت کی آٹو انڈسٹری سپلائی چین متاثر ہو سکتا ہے، پیداوار سست اور روزگار پر منفی اثرات سامنے آنے لگے۔ مودی حکومت پر سوالات اٹھنے لگے کہ کیا صنعتی خود کفالت صرف ایک نعرہ تھا؟ کیا مودی سرکار نے غیر ملکی انحصار کے خطرات کو نظر انداز کیا؟ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر متبادل نہ ملا تو بھارت کی آٹو انڈسٹری کو مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ کیا مودی سرکار چین انحصار سے نکل پائے گی؟ بظاہر یہ مشکل لگتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ان کے لیے کرنا ہوگا، یہ آنے والے دن ہمیں بتائیں گے۔ پاکستان نیوز کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔